سزارانے مجموع میں امام کی جو 14 سال زندان میں رہا، روز روزے شہادت ہے امام کا، اور یقیناً آپ باقی مجالس بھی سن رہے ہوں گے اور جا رہے ہوں گے۔ اسی مناسبت سے بہرحال آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار بھی ہیں کہ خدا نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ خدا کا ذکر کریں اور ان کا ذکر کریں جن کا خود خدا ذکر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ پروردگار نے انسان کو خلق کیا اور اس خلقت کے ساتھ اسے روئے زمین پر اس مقصد کے لیے بھیجا کہ جو انسان کو کمال پہ لے کے جاتا ہے، اور اسی کے لیے اس نے ساری سلسلے انبیاء، اولیاء، اوصیاء اور ائمہ کو بھیجا تاکہ یہ انسان اس راہ گزر میں کہ جہاں پر انسان کو دنیا کی طرف کھینچنے کے موارد بہت ہیں، اسے صراط مستقیم پہ گامزن رکھے۔ کسی بھی اور مخلوق کے لیے پروردگار نے ہادی نہیں بھیجے۔ آپ کے سامنے کتنی مخلوقات ہیں، زمین اور آسمان میں کتنی مخلوقات ہیں۔ خود اگر آپ پانی کے اندر دیکھیں، ہزاروں اسپیشیز ہیں پانی کے اندر جو پائی جاتی ہے۔ خود ہوئے زمین پر کیڑے مکوڑے، حشرات، پرندے، جانور، لیکن سب کو جو کہا گیا ہے وہ ویسی زندگی گزارتے ہیں۔ آپ کی جانور سے کوئی توقع نہیں ہے۔ جو پہلے دن تھا آج بھی، جو پہلے گھاس کھاتا تھا وہ آج گوشت نہیں کھاتا۔ جو مکھی جس طریقے سے خدا قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے اسے وحی کی جا کے وہ شہد نہیں کھاتا، جو پہلے دن سے لا رہی ہے وہ کیوں؟ کیونکہ ان کے ہاں کمال نہیں پایا جاتا، مگر انسان ایسا ہے کہ جس کے اندر خدا نے دونوں طرف کا کھچاؤ رکھا ہے، اچھائی کی طرف، برائی کی طرف۔ اسے بیلنس کرنے کے لیے، اسے توازن دینے کے لیے خدا نے اپنے خاص بندوں کو بھیجا۔ کیوں پروردگار، جہاں تو نے ساری مخلوقوں کو آٹو پہ لگایا ہوا ہے، آٹومیٹک ہے نا سارا، آج کی زبان میں بچوں سے بات کرنی پڑتی ہے، تو انسان آٹو پہ کیوں نہیں ہے؟ انسان صبح اٹھے آٹومیٹک فجر کی نماز پڑھے، آٹومیٹک ظہر پڑھے، خود ہی قرآن کھولے قرآن پڑھے، تو پھر آواز آئے گی روز محشر سزا و جزا کا احساس بے وجہ ہے۔ پھر کیسا ہے؟ پھر کیسی جنت؟ پھر کیسے مرتبے؟ نہیں، کہا سب اس کو بتایا جائے گا، عمل یہ خود کرے گا، عمل خود کرے گا، اور اسی عمل کی بنیاد پر اسے پرکھا جائے گا۔ خدا کے نزدیک معیار کیا ہے؟ خدا کے نزدیک معیار حسب اور نسب نہیں ہے۔ خدا کے نزدیک معیار پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، بڑا گھر نہیں ہے۔ خدا کے نزدیک معیار تقویٰ ہے۔ جس کا جتنا تقویٰ وہ اتنا خدا کے قریب۔ اب یہ انسان تقویٰ اختیار کیسے کرے؟ تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ جو خدا نے امر دیا ہے اسے انجام دے، جسے دور رکھا ہے اسے دور ہو جائے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ مشکل نہیں ڈیفینیشن، لیکن یہی کام نہیں ہوتا۔ یہی کام کتنا آسان ہے۔ جو خدا نے کہا ہے مال انجام دے، جو خدا نے منع کیا چھوڑ دے، یہی مذہب ہے، یہی اسلام، اسی کے لیے انبیاء کو بھیجا، مگر انسان نہیں کرتا۔ 1,24,000 بھیجے اس کام کے لیے، پھر بھی کہیں رائٹ لیفٹ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے، اتنا کچھ جانتا ہے مگر پھر بھی۔ لیکن اس سرشت انسان کو خدا جانتا تھا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے انسان یہ جسے کمال پہ لے کے جایا جائے۔ اسی لیے اس نے ایسے بہترین بندے اتارے کہ جو ظاہر میں بھی انسان کی ہدایت کر رہے ہیں اور باطن میں بھی انسان کی ہدایت کر رہے ہیں۔ 1,24,000 بھیج دیے پروردگار نے۔ انبیاء نے مزدوریاں کروائی لوگوں سے؟ نہیں۔ زحمت کرائی؟ نہیں۔ پتھر پڑوائے؟ نہیں۔ کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ، بس اتنی سی بات، یہی بات ہے بس۔ کیونکہ انسان کو اس طرف لانے کے لیے دوسری طرف دوسری طاقت بھی موجود ہے،
جو اس کو گمراہ کرنے کے لیے ہے، جو اس کو کھینچنے کے لیے ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے، ابلیس ہے۔ پہلے دن سے وہ خدا کے نظام کے مقابلے میں آیا۔ جب پروردگار نے حضرت آدم کو خلق کیا تو پھر امر دیا کہ اس کو سجدہ کرو۔ اب سجدہ وہ اصل میں امر الہی تھا۔ شیطان ابلیس بھی کے استاد تھا، اتنے ہزار سال عبادت کر رہا تھا، اسے اپنی عبادت پہ تکبر آ گیا، غرور آ گیا، اور خدا کو تکبر بالکل بھی پسند۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جو خدا کی بارگاہ سے انسان کو باہر بھیجتی ہے، خدا سے بچا کے رکھتے ہیں۔ اور ہر شخص کا تکبر الگ ہے، اب نہیں کہ صرف ایک انسان کو سننا، ہر شخص کا تکبر الگ ہے۔ کوئی اپنے کام پہ تکبر کر سکتا ہے، کوئی اپنے بڑے ہونے پہ تکبر کر سکتا ہے، کوئی اپنی کسی چیز کی اچھائی پر کہ یہ تو میں تو اس میں کمال کروں۔ خدا نے شیطان کو باہر نکال دیا۔ شیطان نے جاتے جاتے کہا پروردگار مجھے اجازت دے، میں تیرے بندوں کو اغوا کروں گا، مغوی بناؤں گا، مگر سوائے ان کے جو تیرے صالحین ہیں، تیرے نیک بندے ہیں۔ خدا نے اجازت دے دی۔ اب وہ بھی نیچے آ گیا، حضرت آدم بھی نیچے آ گیا۔ اب یہ پورا سسٹم ہے، جانے محترم، قرآن سب یہی ہمیں بتا رہا ہے۔ اب یہ خدا کا پلان ہے۔ اب اس پلان میں کامیاب وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو ویسا کرے جیسا رب چاہتا ہے۔ کامیابی اسی میں، ورنہ شیطان کس کا ہے؟ رحمان کا ہے، تو اسی کا نا، چیکنگ کے لیے آیا، ہماری چیکنگ کر رہا ہے۔ اس نے تو عذاب جھیلنا ہی ہے، جھیلنا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اکیلا نہ جھیلوں، تو جتنوں کو وہ جمع کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے، لیکن کیونکہ خدا کو اپنی مخلوق سے محبت ہے، اسی لیے اس نے انبیاءوں کو بھیجا، اور جب نبوت تمام ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، پھر اس کے بعد اس نے امامت کے نظام کو شروع کروایا۔ یہ جو امامت کا سسٹم ہے، یہ جو ولایت کا سسٹم ہے، یہ سسٹم کسی فرقے کا نہیں ہے، کسی گروہ کا نہیں ہے، یہ تو ہم نے خود بانٹ دیا ہے۔ یہ امامت انسان کو ان ساری دشواریوں سے نجات دینے کے لیے ہے۔ کوئی اور شخص نہیں ہے ایسا کہ جو خالق کا نمائندہ ہو۔ اسی لیے بہرحال آپ ساتویں امام کی خدمت کے لیے آئے۔ ساتویں امام کون ہے؟ کائنات کا، اپنے زمانے میں کائنات کا امام ہے، چاہے زندان میں ہو، مگر زمانے کو چلانا ہے، شیعوں کو بچانا ہے، اس لیے زندان میں امام ہے۔ ہم جو ہمارے لیے ضروری ہے، ہم امامت کو سمجھیں کہ امام کہتے کیسے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس امام کے دور میں زندہ ہیں، اگر ہمیں ان کی معرفت نہیں ہوئی، جیسے قرآن نے کہ جو اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا ہو جہالت کی موت۔ یہ ہر شہادت پہ امام کو یاد کرنا، ہر ولادت پہ اماموں کو تذکرہ کیوں ہے؟ تاکہ دیکھو کہ اس زمانے میں لوگوں نے امام کا ساتھ دیا تو کون لوگ تھے، نہیں دیا تو کون لوگ تھے، تاکہ ہم خود دیکھیں کہ ہم کن میں سے ہیں، ہم کن میں سے ہیں۔ یہ تاریخ کس لیے ہے؟ عبرت کے لیے ہے۔ تو ہم عزیزانہ محترم جو ہماری زندگی گزر رہی ہے، اس میں ہمیں خدا موقع دیتا ہے۔ خدا اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، خدا اپنے بندے کو جہنم میں نہیں ڈالتا، اسے محبت ہے۔ یہ میں خود ہوں جو ضد کر رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ لے لو، میں کہہ رہا ہوں نہیں، مجھے تو کچھ اور چاہیے۔ اس چھوٹے بچے کی طرح کہ جس کو آپ ایک کھلونوں کی بڑی دکان میں لے جائیں اور آپ کہیں کچھ بھی لے لو بیٹا، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ ایک چھوٹی سی کوئی ڈنکی گاڑی اٹھائے، آپ بولے بیٹا پوری دکان میں کچھ بھی لے لو، کہا نہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کی دنیا وہی ہے، اس کی دنیا۔ ہمیں خدا نے پوری کائنات دی ہے، یہ سارے خزانے تمہارے لیے ہیں، یہ سارے راز تمہارے لیے ہیں کائنات میں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ چھوٹی سی چیز خدا کیوں نہیں دیتی؟ اگر میں تمہیں پوری کائنات دینے کو تیار ہوں، لیکن میں چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ رہا ہوں۔ عزیزان محترم، مانگنا بھی ہر کسی کے بس میں نہیں ہے۔
وہی مانگتا ہے جسے امام کی معرفت ہو. مانگنے والے بھی ایسی تھے. اب یہ خدا نے بہرحال ہمیں موقع دیا ہے. زیادہ محترم یہ بہرحال تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ماہ رجب کا مہینہ ہے. آخری 4 دن یا 5 دن چاند پہ ڈپینڈ کرتا ہے رہ گئے ہیں. ماہ رجب کی فضیلتوں کو سمیٹ لو. شخص امام جعفر صادق علیہ السلام امام کی خدمت میں آیا اور امام نے جب رجب کی فضائل بتائے تو گریہ کرنے لگا. مولا ابھی دن باقی ہیں, ان ایام میں اسے انجام دو. روزے رکھو, استغفار کرو. کیوں؟ کیونکہ خدا پاک کرنا چاہتا ہے. رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے جو شہد سے زیادہ میٹھی ہے, دودھ سے زیادہ سفید ہے, مگر کس کے نصیب میں ہے؟ جو رجب سے فائدہ اٹھائے. خدا چاہتا ہے کہ ہمیں پاک کرے, تطہیر طہارت کرے, تاکہ ہم شعبان میں داخل ہوں. شعبان کس کا مہینہ؟ رسول کا مہینہ. شفاعت ملے. پھر اس کے بعد رمضان میں خدا کے مہمان بنے. ہم تو رمضان میں ٹوپی پہنتے ہیں, سر پہ اور سیدھے چلے جاتے ہیں. کبھی ہمیں شب قدر درک نہیں ہوتی. شب قدر اسے ملتی ہے جو رجب کی راتوں کو جاگتا ہوا. رجب کی ہمارے یہاں کانسیپٹ کی نہیں ہے. عرفا رجب کو بہار کا مہینہ کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ راتیں خدا کی عبادت میں کھڑے ہونے کے لیے. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا گزر رہے ہیں قبرستان سے. صوبان صحابی کہتا ہے میں نے دیکھا رسول خدا چلے رک گئے, چلے رک گئے, گریہ کرنے لگے. ہم بھی گریہ کرنے لگے, ہم بھی رونے لگے. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا میں نے دیکھا کہ اہل قبور پہ عذاب نازل ہوا, دعا کی اور عذاب ختم ہو گیا. پھر رسول خدا فرماتے ہیں اگر انہوں نے رجب کا ایک روزہ رکھا ہوتا اور ایک رات کو عبادت کی ہوتی تو ان پر عذاب نہیں آتا. ابھی باقی ہے, جہاں ہم اتنے کام کرتے ہیں وہاں ایک روزہ رکھنے میں کیا جا رہا ہے. لیکن دنیا تو ختم ہو جائے گی, آخرت کا سامان پیدا کرے. بہت دیر دنیا کتنی سے مٹے گی دنیا؟ ویسے بھی دنیا ختم ہی ہو رہی ہے, جنگیں لگ گئی ہیں, آہستہ آہستہ دنیا اپنے آخرت کی طرف بڑھ رہی ہے. کتنا لیں گے دنیا کو؟ بس آخرت کے لیے چیزوں کو جمع کرے. خدا نے اپنے اس مہینے میں خدا نے اس مہینے کو اپنے آپ سے نسبت دی ہے, حالانکہ ہر مہینہ خدا کا مہینہ ہے. پھر بھی اس نے کہا کہ رجب میرا مہینہ ہے. اور پوری زمین خدا کی ہے, سیارے خدا کے, چاند خدا کا, ستارے خدا کے, لیکن زمین میں صرف ایک جگہ اس نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے, وہ میرا گھر ہے. اب خدا نے اپنے مہینے میں اپنے گھر میں اس کو اتارا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اس کو ابھی خدا کی حکمت ہے, یہ حادثہ نہیں ہے کہ فاطمہ بنت اسد جو ہے وہ جا رہی تھی اور مکہ چلی گئی. نہیں, خدا نے بلایا ہے اور دروازے سے بھی نہیں بھیجا, ورنہ کہتے کہ چابیاں تو انہی کے پاس ہیں. نہیں, دیوار کو شک کرایا جسے آج تک بھر نہیں پائے. خدا کی مرضی. خدا حکیم ہے, خدا بہتر جانتا ہے اپنی ولایت کو کہاں قرار دے. یہ میرے آپ کا مسئلہ, ہمارا کام اطاعت ہے, مطیع ہو. ازالِ وطن 7ویں امام کا دور بڑا سخت ہے. مختلف حاکمان جو عیاشی میں لگے ہیں, عیاشی, رقص کی محفلیں, شراب کی محفلیں, اس دور کے اندر جہاں اسراف ہو رہا ہے, اور یہ بہت مشکل مراحل تھے مسلمانوں کے لیے. اگر آپ دیکھیں تو اس دور کے اندر اسلام نے کلی طور پر بڑی ضرب حاصل کی, کیونکہ جب حاکم عیاش ہو جائے تو پھر حکومتیں نہیں چلتی. ہمارے یہاں بھی حاکم ہونے کی شرط دین نہیں ہے, دینداری نہیں ہے. معذرت کے ساتھ آپ کو برا نہ لگا, جو جتنا بڑا کرپٹ ہوگا وہ اتنا اچھا حاکم ہے.
ہم بھی خوش ہوتے ہیں تو اور یہ کیوں ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ جب لوگ ٹھیک نہ ہو تو خدا ایسے حاکموں کو مسلط کر دیتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جی وہ برا ہے، وہ برا ہے، وہ برا کیوں ہے؟ کیونکہ میں برا ہوں۔ میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ کرپشن کرتا ہے، میں کیا کرتا ہوں؟ میں بھی تو گورنمنٹ نوکری کی کوشش کرتا ہوں، اور ایسی نوکری کی جہاں مجھے جانا نہ پڑے، پیسے آتے تھے۔ حرام لقمہ جب آئے تو انسان امام کے ساتھ نہیں دیتا۔ انسان کی زندگی میں اگر حلال حرام نہیں ہے تو پھر خدا اتنی محنت کیوں کی ہے؟ میں بولوں نہیں مولانا صاحب چلتا ہے، کھا لو، یہ بھی کھا لو، وہ بھی کھا لو، اس کا بھی کھا لو، اس کا بھی کھا لو، تو پھر اللہ نے اتنی زحمت کیوں کی؟ یہی سمجھنا، یہ جو آج ہم دیر کر رہے ہیں نا، یہ دیر ہماری وجہ سے ہے۔ ہمیں آج افسوس ہے کہ 14 سال ایک امام زندان میں رہا۔ شیعہ کہاں تھے؟ شیعہ کیا کر رہے تھے؟ اور آج 1100 سال سے ایک امام زندان میں نہیں، غیبت میں ہے۔ شیعہ کیا کر رہا ہے؟ کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں، میں اپنی زندگی میں مصروف۔ کیوں؟ کیونکہ معرفت نہیں ہے۔ امام کی معرفت ہو تو انسان اپنی جان سے بھی گزر جاتا ہے۔ آپ کے سامنے کربلا امام کی معرفت ہے، امام محور ہے، باقی پروانے ہیں، مر گئے، کٹ گئے، مگر امام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ہمیں امام کی معرفت میں اپنی بات پر کم ہے، اور ہمیں دی بھی نہیں جاتی امام کی معرفت۔ ہمیں بس چند واقعات سنائے جاتے ہیں تاریخ کے، ہم بھی واہ واہ کرتے ہیں۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی دروازے سے اندر آؤ۔ علم کہاں ہے؟ شہر میں، وہ باب علم ہے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دروازے کے باہر کھڑے ہوئے، واہ 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 واہ، دروازہ بہت اچھا ہے، واہ واہ بھائی اندر آؤ۔ نہیں صحیح بات، ہم کہاں بولا بھائی رسول بلا رہے ہیں اندر آؤ، نہیں واہ واہ واہ، اندر آؤ، علم کے لیے بلا رہے ہیں۔ نہیں ہم نے علم لے کے کیا کرنا ہے؟ ہمارا علم سے کیا کرنا؟ ہم ایسے چلے جائیں گے؟ یہاں سرکار بلا رہے ہیں، آؤ۔ علم کہاں ہے؟ اہل باب علم کے ماننے والوں کے پاس کتنا علم ہے۔ اب ہو سکتا ہے آپ لوگ کچھ اور سننے آؤں، لیکن میں وہ سناؤں گا نہیں آپ کو۔ باب علم کے ماننے والوں کا علم کتنا ہے؟ کتنا علم ہے؟ دینی علم، دنیاوی علم، یہ تو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے۔ علم ایک ہی ہے، علم ایک ہی ہے۔ جو علم انسانیت کی خدمت کرے وہ سب دینی علم ہے۔ چاہے آپ ڈاکٹر ہو مگر انسان کی خدمت کر رہے ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں۔ آپ انجینئر ہو، آپ بلڈنگ بنا رہے ہیں، پل بنا رہے ہیں، سڑکیں، بے شک آپ کو آپ کی سیلری ملتی ہے، لیکن آپ کا اصل ہدف انسانیت کی خدمت ہے، آپ عبادت کر رہے ہیں۔ آپ اکنامکس کا سسٹم صحیح کرتے ہیں ملک کا، اگر آپ انسانیت کی نہیں کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ خوب یہ آج جس دور کے اندر زندہ ہے، آج کے امام کو کون سا علم چاہیے؟ آج ہمارے جوان کون کون سے علم کو حاصل کر رہے ہیں؟ یہ درسگاہ ہے نا، اس سے بڑی کوئی درسگاہ ہے؟ اس سے بڑی کوئی یونیورسٹی ہے؟ تو یہاں یونیورسٹی سے اٹھنے والے کہاں ہیں؟ اور امام جو آ رہا ہے وہ زمانے کا امام ہے، تو کیا زمانے کے علوم آتے ہیں؟ تو پھر امام کس کے پاس ہے؟ کہاں ہے؟ وقت بہت تھوڑا ہے، کوئی بتا تو نہیں سکتا، لیکن جو ہو رہا ہے نا آس پاس، اس سے لگ رہا ہے کہ یوسف زہرا بہت جلدی آنے والا ہے، بہت جلدی آنے والا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اوپر لے کر آنا ہے۔ وہاں رسول بلا رہے ہیں اندر آؤ، ہم باہر کھڑے ہیں۔ اور جو علم مولا کائنات نے دیا وہ آج کتنا ہمیں آتا ہے۔ کلام امیر کیا ہماری زندگی میں ہے؟ کیا طاقت ہے کلام امیر؟ آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بتاتے ہیں کہ میں جب نجف میں گیا اور استاد کی تلاش میں تھا، میں حرم کے
ایک دروازے کے پاس کھڑا، میں نے دیکھا ایک طالب علم جسے میں نے پہلے دیکھا تھا صحیح تھا مگر لنگڑاتا ہوا آ رہا ہے. میں نے پوچھا اسے کیا ہوا، یہ تو صحیح تھا. تو جو رستے میں بیٹھے کے سامان بیچتے ہیں اس میں سے ایک شخص نے خطبہ متقین کی جو نہج بلاغہ میں ہے، جسے خطبہ حمام بھی کہتے ہیں، اس کی عبارت پڑھی. کس نے؟ سامان بیچنے والے نے. کون ہے؟ سامان بیچنے والا جو نجف میں سامان بیچ رہا ہے، وہ نہج البلاغہ کی زبان میں بات کر رہا ہے. کہا کہ یہ وہاں سے آ رہا ہے جہاں حمام بنتے ہیں. یعنی حمام کون تھا؟ جسے امام نے خطبہ بیان کیا تھا، اور متقین کی فضیلتیں جب اس نے سنی تو وہ مر گیا، تحمل نہیں کر پایا. کہا یہ وہاں سے آ رہا ہے جہاں حمام بنتے ہیں. کہا کہاں سے آ رہا؟ کہا ملا کلی حسین حمدانی جو اولیاء خدا تھے جنہوں نے 300 ولیوں کو بنایا، ان کے درس سے آ رہا ہے. جو درس میں جاتا ہے بدن اس کا ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، اتنا کمال پہ درس ہے. کون ہے؟ ولی ہے. کس کے در کا؟ بابل. اپنا تھوڑی ہے، ادھر سے لے کے آ رہا ہے. جس کا علم اتنا ہو، جو ذریعوں کو مست کر کر کے حاصل کرے، اور جو خود باب علم ہے. پوچھ لو اس سے جو پوچھنا ہے. میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے مگر کسی نے نہیں پوچھا. اور جو امام نے دیا ہے ہمیں وہ کتنا ہمارے پاس ہے. ہاں بولے مولانا ہمیں ٹینشن میں نہیں ہے، کیا سکتا ہے. عزیزانہ بہت مزے بہت ہو گئے. کب تک انسان جو ہے صرف زبان سے علی علی کرے گا؟ وہ تو آپ نہ بھی کریں تو بھی ہو رہا ہے. اسے تو کوئی نہیں ہو سکتا، یہ تو ہو رہا ہے. اصل ولایت وجود سے ظاہر ہوتی ہے. کردار ایسا بنے کہ تاریخ کی اوراق اسے تباہ نہ سکے. کیسے کردار ہے؟ آپ جب آپ 1400 سال پیچھے دیکھتے ہیں آپ کو ولایت کہاں نظر آتی ہے؟ بوذر، گمبر، مقداد، عمار، سلمان، میسم، اویس کرنی، ملک اشتر. کیوں؟ ولایت وجود سے ظاہر ہو رہی ہے. یہاں حضرت میسم کو کہا مولا نے آخری اپنی زندگی کے ایام میں، میسم میں دیکھ رہا ہوں زبان کٹے گی، نیزے گھوبے گی. حضرت میسم نے یہ نہیں پوچھا جناب میسم نے کہ کب، کہاں، کیوں، کیسے. صرف ایک چیز پوچھی، مولا حق پہ ہوں گا؟ حق پہ کہاں؟ حق پہ حق کیا ہے؟ علی المال حق، حق المال علی. علی حق ہے، یعنی آپ کا ہوں گا مولا، آپ کا ہوں گا. ہاں کہا مولا کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ میسم جانتا ہے یہ دنیا ویسے بھی علی کے مولائی کو کیا دے سکتی ہے؟ یہ نہیں دے سکتی کچھ بھی. اصل تو وہاں ملے گا، وہاں پتہ چلے گا. یہاں کوئی کچھ ٹینشن نہیں. عزیزانہ مطلب کیوں؟ کیونکہ یہاں اترا علی. تب انسان بولنے کی ضرورت نہ پڑے. دور سے کوئی دیکھے تو کہے مولا ہی ہے. بولیے سے نا، کردار سے، اخلاق سے، گفتگو سے، رفتار سے، سجدوں کی طولانی ہونے سے، رات کی مناجات سے، تو پتہ چلے گا یہ مولا ہی ہے. امامت جب وجود پہ آتی ہے نا تو معطر کر دیتی ہے، خوشبو پھیلا دیتی ہے. بتانا نہیں پڑتا کون سا عطر لگا کے آیا. جب جس محفل میں جانتا ہے لوگ پہچان جاتے ہیں مومن ہے. مومن کیا ہے؟ وہ جو ایمان لے گا.
یہ سب شیعوں کے لیے تھوڑی ہے، سب کے لیے۔ قرآن کے کرا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لے کر کس پر؟ یہ چیزیں اس پر ایمان لے۔ اب کسی کا ایمان کم ہوگا، کسی کا زیادہ ہوگا، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ ہم لوگ کون ہوتے ہیں لوگوں کا ایمان تولنے والے؟ جس کا جتنا ایمان ہے، کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ رسول نے یہ نہیں کہا مدینہ کا ایمان، مکہ والوں کا، اس صدی کا نہیں، کل حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جتنے بھی ایمان والے ہوں گے وہ سب جمع کرو، اس کے ایمان سے باہر نہیں جائیں گے۔ کل کا کل ایمان سرکار کے لب مبارک کے الفاظ ہیں، اور یہاں قرآن کہتا ہے رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے۔ اب یہ ایمان ہو سکتا ہے کسی کے پاس تھوڑا سا ہو، کسی کے پاس زیادہ، جس کے پاس قطرہ بھی ہوگا حب علی وہ جہنم میں نہیں جلتا۔ یہ تو ان کا کرم ہے نا، ہمارا کیا کرم ہے؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ سب کرم ان کے ہیں، لیکن وہ کچھ چاہتے ہیں۔ اب ہم اتنا مولا کو مانتے ہیں، تھوڑا تو حق بنتا ہے نا کہ ہم امام کے کلام کو پڑھ لیا کریں۔ امام کا کلام کہاں؟ نہج البلاغہ، اور بھی کتابیں ہیں لیکن بہرحال نہج البلاغہ مشہور ہے۔ نہج البلاغہ، یہ نہج البلاغہ کہاں ہے؟ ہمارے گھر میں ہے۔ ہم مولا ہی ہو بھائی، مولا کی کتاب تو ہاتھ میں ہونی چاہیے تھی، تاکہ انہیں کیا کرنا، ہم مولا سے عشق ہے، مولا سے محبت ہے۔ مولا کے دشمن اتنے تھے فضائل کو چھپاتے رہے، کس بغض کی وجہ سے؟ دوست جان کی خوف کی وجہ سے۔ تو تم تو ہاتھ میں لے کے چلے، تمہیں کون سا خوف ہے؟ تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ آج ہمارے موبائلوں میں گھر بچوں کے پاس موبائل ہے، جوانوں کے پاس، ضروری بھی ہے کمیونیکیشن کا گوہر، لیکن اس کے نقصانات ہیں۔ لیکن اس موبائل میں آپ کے پاس پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، واٹس ایپ، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، پتہ نہیں کیا کیا، یوٹیوب، سب ہوگا۔ نہج البلاغہ ہے، نہج البلاغہ۔ کتنے میں فیس بک کے اسٹیٹس پڑھتا ہوں، لوگوں کے واٹس ایپ کے اسٹیٹس دیکھتا رہتا ہوں، اس نے یہ ڈالا، اس نے یہ ڈالا، کتنا وقت ہے میرے پاس، لیکن کلام امیر پڑھنے کا وقت نہیں۔ تو بات صحیح ہے نا کہ اول مظلوم آخر مظلوم، اس سے بڑا مظلوم کوئی نہیں۔ ظلم ہے نا، امام اپنا علم کنویں میں دے رہے، کوئی لینے والا نہیں۔ یہی مسئلہ ہے جانا، تو یہ جو مسائل ہے نا، مسائل ہمارے ہیں، ہمارے۔ اچھا مولانا حضرات بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ ایسی باتیں کریں گے پبلک نے سننی نہیں ہے، لوگوں کو تو ذرا اونچی نیچی مجلس سے چاہیے۔ اب سب ڈرتا بھی ہے، مولوی بیچارہ کیا کرے بھائی، بانی نہیں بلائے گا، پبلک ناراض ہو جائے گی، یہ کس کو بلا دیا آپ نے، خوف ہے، اسی لیے وہ یہ باتیں نہیں کرتا۔ آپ ذرا سے آپ یقین کریں، عوام سننا چاہتی ہے، عوام تشنا ہے، اس کو دینے والا ہونا چاہیے۔ آپ گھبرائیں نہیں، کس سے بولا، چینج کریں لوگوں کو خدا کی طرف لے کر آئیں۔ دنیا میں کتنا شور ہو رہا ہے آپ کے سامنے، فساد، ٹی وی، میڈیا، انٹرنیٹ، موبائل، بازار، ہماری یونیورسٹیاں کہاں لے کے جا رہی ہے انسان کو؟ جوان برباد ہو رہا ہے، بے حیائی، بے عفتی، برائی، محرم نامحرم تعلقات۔ اور یہ موبائل کا سب سے بڑی مصیبت، کیونکہ کوئی دیکھ نہیں رہا، دیواریں ٹوٹ گئی ہیں، حدود ٹوٹ گئے، شرم و حیا ختم ہو گیا ہے۔ پہلے انسان محرم غیرت کرتا تھا بڑی سی، لیکن تنہائی میں انسان کو کیا خوف ہو، ہر آدمی گرفتار ہے۔ تو یہاں کون ہے جو بچائے گا؟ کوئی نہیں، صرف پروردگار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی اتنے خوبصورت تھے کہ زلیخا پہ اعتراض ہوا، مصر کی خواتین نے کیا بولا، یہ تمہارا غلام ہے، کہا تم نے یوسف کو دیکھا نہیں، کہا وہ تھوڑی دیر کے لیے آئے، انار دیے اور چاقو دیے، کہا جب دیکھو تو انار کاٹ دینا۔ حسن یوسف، جمال یوسف ایسا تھا کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ کیوں؟
کیونکہ خدا نے یوسف کو ایسا بنایا، اور یوسف زہرا کیسا ہوگا؟ وہ کیسا ہوگا؟ اس کے لیے ہم کتنا تڑپتے ہیں۔ خدا سلامت رکھے جو امام کے لیے ہوتے ہیں، آسان نہیں ہے، بڑی خوش نصیبی ہے کہ جن کی آنکھ میں آنسو امام زمانہ کے لیے آئے۔ دعا کے جملے ہیں نا، پروردگار کوئی ایسا مونس اور یار ہو میرا جس کے ساتھ مل کر میں امام زمانہ کے لیے گریا کروں۔ حضرت یوسف کو زلیخا نے بلایا، 7 دروازے بند۔ زلیخا نے کہا، حضرت یوسف نے زلیخا کو یہ نہیں کہا کہ تمہارا شوہر کیا سوچے گا، تم خود کہا پروردگار تیری پناہ چاہتا ہوں۔ آواز آئی یوسف مڑ جا، بند دروازے کھل گئے۔ مصر میں جو خدا تھا آج بھی وہی خدا ہے، بس ہمیں توجہ دے رہی ہے۔ یہ جوان رات کو بیٹھا ہوتا ہے، اگر گناہ ہوا خدا میں سب برداشت کر سکتا ہوں، تجھ سے دوری برداشت نہیں ہوتی، میں سب برداشت کر لوں گا، لیکن اگر میری فجر قضا ہو گئی نا، میں زمین پھٹے میں اندر چلتا جاتا۔ ایک شہید کی وصیت تھی جو اس نے لکھی ہوئی تھی کہ ایک دن جب میں اٹھا، میری زندگی کا سب سے تاریک دن تھا جس دن میں اٹھا سورج نکل چکا تھا، یعنی فجر قضا ہو گئی۔ مجھے آپ خدا نہ کرتے ماشاءاللہ آپ سارے نمازی ہو، فجر قضا ہو جائے انسان کی، یوسف عشق محبت جب تک آپ کے اندر یہ پیدا نہیں ہوگی نہیں آئے گا۔ کس کے پاس؟ امام کی معرفت کو کلام امیر عالم معطر کرنے کے لیے یہ جو اپنی اس مجلس کو ایک امام کا قول آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ امام فرماتے ہیں کہ خاص طور پر دنیا میں ہمارے مسائل بھی سارے انہی 2 حصوں میں بٹے ہوئے۔ مولا فرماتے ہیں کہ رزق جو ہے وہ 2 طرح کا ہے، اور رزق و رزقان، رزق 2 طرح کا ہے۔ آج کل دنیا میں یہ لوگ ہے نا، کیا ہوگا، کھائیں کیسے، پیئیں کیسے، یہ سب یہی مسائل ہیں زندگی میں۔ امام فرماتے ہیں رزق و رزقان، رزق 2 طرح کا، طالب و مطلوب۔ ایک وہ جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، ایک وہ جو تمہارے پیچھے بھاگ رہے ہو، یعنی یہ 2 ہی ڈیفینیشن ہے، تیسری نہیں ہے کوئی۔ تم جس کے پیچھے بھاگ رہے ہو وہ دنیا ہے، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اسے نگل لیتی ہے۔ آپ کے ساتھ کہاں گئے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے سلطان، کہاں گئے جو اپنے زمانے میں بڑے تھے، کہاں گئے؟ نگل گئی دنیا، نکل گئی۔ مولانا جو بلاغت میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں، قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے، مولا فرماتے ہیں کہ کہاں ہے وہ محل جن میں تم لوگ بسا کرتے تھے، تم دیکھنے میں قریب ہو مگر اندر بہت فاصلوں پہ پڑے ہوئے ہو۔ کلامیں ہوئی ہیں ہماری زندگی میں نہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو دنیا ہے، یہ ڈیزگنیشن، یہ پوسٹیں، یہ شہرتیں، یہ سب دنیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ محنت نہ کریں، پڑھائی نہ کریں، نہ سب کریں، یہ بھاگے نہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسری چیز جو تمہارے پیچھے بھاگ رہی ہے وہ کیا ہے؟ جو دنیا آخرت کو طلب کرتا ہے، دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے، اور جتنے خزانے ہوتے ہیں دنیا کے پاس سب نکال کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ مقدر سرتگیلی تہجد کی نماز کے لیے کنویں میں پانی میں بالٹی ڈالی، پانی ڈالی، باہر نکلا، ہیرے جواہرات، کہا پروردگار مجھے پانی چاہیے، واپس پھر نکالا جواہرات، ہاں مجھے پانی چاہیے 3 دفعہ۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یہاں دنیا انڈل رہی ہے خزانہ کیا دے گی۔ ویسے بھی دنیا کیا دے سکتی ہے؟ جسے حسین کچھ دے دے اسے دنیا کچھ نہیں مل سکتی۔ ظالم یہ در ہے اصل لینے کی، یہ راضی ہو فقیری بھی اچھی ہے، یہ راضی نہیں تو بادشاہ بھی بیکار ہے۔ وہ بلخ کا جو رہنے والا تھا عارف
مرحوم کرخی میرے خیال میں بلخ کرخی کا تھا، مشہور تھا، سلطان تھا، بستر میں سو رہا ہے، آواز آئی چھت سے، اس نے بولا کون ہو؟ کہا میرا شتر اونٹ کھو گیا ہے، ڈھونڈ رہا۔ کہا اونٹ چھت پہ تھوڑی ملتے ہیں، بیابانوں میں ملے گا۔ تو کہا تم جس خدا کو ڈھونڈ رہے ہو وہ نرم بستروں سے نہیں ملے گا، نرم بستروں پہ نہیں ملے گا، اس کے لیے اٹھنا پڑے گا، سردی کی راتوں میں بستر چھوڑنا پڑے گا، سرد پانی سے وضو کرنا پڑے گا۔ عزیزان محترم، وہ دنیا پیچھے پیچھے بھاگتی، آپ کے سامنے بڑے بڑے اولیاء، کیا ان کے پاس خزانے نہیں؟ آج ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، کیسے لوگ تڑپتے ہیں ایسی ہستیوں کے لیے، کیوں؟ آخرت، اور جب آخرت کے لیے بھاگے ساری دنیا ان کے سامنے، کبھی مشہد میں ہے، کبھی قم میں ہے، کبھی نجف میں ہے، کبھی کربلا میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا سمٹ جاتی ہے، جب قدم بڑھاتے ہیں اگلا قدم دوسرے شہر میں ہوتا ہے۔ یہ کیسے ملتا ہے ایسا؟ کہا کہ جیسے انہوں نے کہا ہے ویسے کرو، باب علم سے علم لو۔ خدا تعالیٰ کو بہجت فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد مرحوم قاضی طبع طبعی ہمیں کہتے تھے کہ جب تہجد کی نماز پڑھو مولا کے حرم میں تو قنوت میں جو ہے وہ دعائے جوشن کبیر پڑھا تھا۔ ہم تو پورے رمضان میں ایک دفعہ ہی نہیں پڑھتے، وہ مولوی بیچارہ پڑھتا ہے، ہم پانی اور ڈھالے لے کے چلے جاتے پھونک دو، بھائی آپ ہی پیچھے بیٹھ کے پڑھتے رہو۔ وہاں روز تہجد، بعض عرفہ کے بارے میں دعائے ابو حمزہ پڑھتے تھے، دعائے ابو حمزہ جو پورے رمضان نہ پڑھ پایا آدمی وہ تہجد میں پڑھ رہا ہے۔ کیوں نہیں تھا پڑھا؟ کیونکہ جو لذت مناجات میں ہے، رب سے بات کرنے میں ہے، وہ کسی میں نہیں ہے۔ جسے عشق ہو معشوق سے ملنے کا، اسے لوگ نہیں اٹھاتے، وہ خود اٹھتا ہے۔ جسے پتا ہو معشوق نے آج اتنے بجے گزرنا ہے، وہ پہلے سے بیٹھتا ہے، لیٹ نہیں ہوتا کہ میں، وہ در پہ بیٹھا رہتا ہے۔ ایک معشوق کے لیے ہے، پتہ نہیں کون سی کتاب میں، بہرحال اس کو میں نے دیکھا، تعبیر بھی کیا گیا، سردی کی رات ہے، سامنے والی کھڑکی میں اسے یہ نہیں پتا کہ یہ کب آئے گا، یہ باہر بیٹھا رہا ایک جھلک کے لیے، اور برف میں یخ ہو گیا، اور لوگ اذانوں کی آوازیں آئی تو لوگ نمازوں کی طرف جا رہے تھے، اسے کوئی شرمندگی ہوئی۔ کہا کہ میں جس محبوب کے لیے ایک جھلک کا انتظار کر رہا وہ نہیں آیا، اور یہ کیسا محبوب ہے جو سب کو لے کر جا رہا ہے۔ اٹھانا نہیں، مولانا ہم 8 الارم لگاتے ہیں پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی۔ اندر کا الارم لگاؤ، خود ملائکہ اٹھائیں گے۔ علی کے ماننے والے ہو، وہ مختلف الملائکہ ہے، تمہیں ملائکہ کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ ہم نے اپنے آپ کو بڑا کم سمجھا ہے، ہم وہ ہیں جو آسمانوں میں اڑ سکتے، لیکن پروردگار کہتا ہے میری اطاعت تو کرو، تم جھکو تو صحیح، میں سب کو جھکا دوں گا، تم آؤ تو صحیح۔ مگر میں شرما رہا، امام اس لیے آئے، آج کتنے سال ہے، کتنے، اور امام کا جو ساتویں امام کا کردار، امام نے ہر طریقے سے اپنی زندگی میں اپنی امامت کے ذریعے سے بشریت کو بچایا۔ ہر شخص، چاہے وہ پیسے والا ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امام کا دشمن کیوں نہیں تھا۔ ایک شخص مسجد آتا تھا، امام کو برا بھلا کہتا تھا، امام کے چاہنے والوں نے کہا کہ ہم اٹھیں کچھ کریں، امام نے کہا چھوڑ۔ کچھ دن بعد امام کھیتوں کی طرف اپنی سواری پہ جا رہے ہیں، دیکھا وہ کھیتوں میں کام کر رہا ہے، امام نے اپنی سواری کو اس کی کھیتوں کی طرف، اب وہ وہاں سے چیخ رہا ہے کہ کیا کر رہے ہیں، میری زمین خراب ہو جائے گی، کاشت خراب ہو جائے گی۔ امام پہنچ گئے، کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے میری کاشت خراب کر دی۔ کہا کتنی کی تمہاری پوری فصل ہے؟ کہا 200 یہ 100 درہم۔ کہا کتنا نقصان ہوا؟ کہا اتنا۔ امام نے اس سے اوپر پیسے دے دیے، کہا یہ لو، اور یہ فصل بھی تمہاری۔ دوسرے دن صحابیوں نے کیا دیکھا؟ وہ شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ امام لوگوں نے پوچھا کہ مولا کیا ہوا؟ کہا وہ تمہارا طریقہ تھا،
یہ ہمارا طریقہ ہے. امام کس لیے؟ امام سب کو لانے کے لیے ہے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنی محفلوں میں؟ لان سے شروع کرتے ہیں. جو بیچارہ تھوڑا تھوڑا ڈر ڈر کے آتا ہے وہ بھی چلایا جاتا ہے. بھائی امام کے فضائل بتاؤ. تبرہ ضروری ہے لیکن تبرے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، الفاظ ہوتے ہیں، تہذیب ہوتی ہے. مولا کے چاہنے والوں کے لفظ باادب ہونے چاہیے. اور ہم کیوں اپنی محفلوں کو کہ جسے کہا گیا ہے کہ ہمارے ذکر سے زینت بخشو، ہم کیوں دوسروں کے ذکر کو لے کے آتے ہیں؟ آپ امام کا ذکر کریں تاکہ جو امام کو نہیں جانتا وہ آئے اور امام کا ہو جائے. جب امام کا ہو جائے وہ باقی وہ خود جانے اس نے کیا کرنا ہے. ہم ایسا نہ کریں. بڑا افسوس ہوتا ہے بعض اوقات آج کل جشنوں کی محفلوں میں جو چیزیں ہو رہی ہیں. افسوس کس کا جشن ہے؟ کس کی ولادت کا جشن ہوتا ہے؟ یہ جو حالت سجدے میں شہید ہوئے کیا ہوا؟ کس طرح قیامت میں جسٹیفائی کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ زیادہ میں نہیں بولتا کہ لوگ ناراض جاتے. زیادہ خود سمجھنا چاہیے. باعقل لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، محبت کرتے ہیں اہل بیت سے تو محبت کا اظہار کریں. اور لوگوں کو آنے دے. شیعہ سنی ختم کر رہی ہے، یہ لڑائیاں ختم کر رہی ہے. مومنین کے درمیان جو بھی تفرقہ دیکھے ایجاد کرتا ہے نا وہ مسلمان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مسلمان امنیت کا نہیں ہے. مسلمان تو غیر مسلم کو بھی امنیت دیتا ہے. تو ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں؟ تفرقہ نہ کریں. ممبر رسول کا ہے، اس کو اپنی خواہشات کے لیے استعمال نہ کریں. اگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو نہیں بولو، اچھا بولو. بس جوڑے. کیوں جوڑے؟ ضرورت کیا ہے؟ پھر وہی کام. کیونکہ وہ جو آنے والا ہے وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی امام ہے، وہ سب کا ایک ہی ہے. چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، کوئی بھی ہو، سب کا ایک ہی امام ہے. حتیٰ عیسائیوں کا، کرسچنز کا، جیوز کا، بدھسٹ کا، زرتشت کا، سب کا ایک ہی امام ہے. ایک ہی. اس ایک کے لیے جمع ہو. کہیں پیدا ہوگا کہتے ہیں، کہیں کہتے ہیں غیبت میں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہے تو ایک ہی. اس کے لیے تیاری کریں. اس کو کیا چاہیے، اس کو کیسے جوان چاہیے، اسے کیسے سبجیکٹ چاہیے، کیسی مہارتیں چاہیے، سب ضرورت ہے. زیادہ محترم آج کے دور کے اندر اپنی اولاد کی تربیت کرے کہ وہ امام زمانہ میں سپاہی ہو. اپنے گھروں کو ایسا بنائے ہمارے گھروں میں جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، تہمت نہ ہو. یہ چیزوں کو ختم کریں. امام کی طرف پڑھے. زیادہ ہمیں یہ ہے نا کہ ائمہ علیہ السلام کا ساتھ لوگوں نے نہیں دیا. اس لیے تو کوئی امام زندان میں رہا، کسی کو زہر دے دیا، کسی کو کیا کر دیا، تو لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. اگر لوگ ساتھ ہوتے تو امام دشمن امام کے ساتھ یہ نہیں کرتا. آج آپ کے سامنے امام زمانہ کا دشمن کون ہے؟ کبھی نظر دوڑائی آپ نے کہ دشمن کون ہے امام زمانہ کا؟ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جو اپنے آپ کو طاقت کہتی ہیں، یہ سب امام زمانہ کے دشمن ہے. یہ دنیا میں آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے؟ یہ جنگیں ہو رہی ہیں، وہ امام کو ڈھونڈ رہے ہیں. وہ اس پورے خطے میں جو قبضہ چاہتے ہیں وہ کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ امام کہاں سے آئیں گے اور امام کی حکومت کہاں ہوگی. امام کی حکومت کہاں ہوگی؟ کوفہ میں. کیا ہم نے کوفہ کو بلڈ کیا؟ کیا ہم نے کوفہ میں نیا سسٹم انٹروڈیوس کیا؟ میں کوفہ میں تھا اربعین میں، وہاں پہ ایک اسکول کی انوگریشن تھی، اس کی بلڈنگ تھی، وہاں میں نے یہی پیغام کیا. خوب ہمیں کوفہ کو ماڈرن کرنا ہے، کوفہ کو انڈسٹری کرنا ہے. کوفہ کو امام کی حکومت ہے وہاں پہ. آج اگر کچھ کریں گے تو امام وہاں آئیں گے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور آج دور کون سا ہے آپ کے سامنے؟ سب تو ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے جوان ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. دنیا روبوٹس پہ چلی گئی ہے. اب جہاز پہ بندے نہیں جاتے ہیں، خود جہاز جاتا ہے، مار کے آیا گیا. ڈرونز ٹیکنالوجی، میزائل ٹیکنالوجی. ایسے میں آپ امام کی حفاظت کیسے کریں گے؟ اگر آپ بولے مولا میرے گھر آ جائے، مولا آپ کے گھر آ گئے، دشمن چھوڑے گا آپ کو؟ دشمن کیسے مارے گا؟ دشمن آپ کے ڈیٹا سے ٹریس کرتا ہے. آپ موبائل لے کے جانا جاتے، دشمن کو پتا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں. آپ کی لوکیشن آن ہے، آپ آن کریں نہ کریں، آپ دشمن کو پتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں.
آپ جو بولتے ہیں سب ریکارڈ ہو رہا ہے، ہر زبان میں ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے. کیوں؟ ڈیٹا جمع ہو رہا ہے. ڈیٹا کہاں جا رہا ہے سارا؟ کس کے پاس ہے یہ ڈیٹا؟ کون کنٹرول کر رہا ہے ساری چیزوں کو؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جانے یار ہے نا. امام تو جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. ہمارا بھی تو فرض بنتا ہے. امام کو کہاں اٹھاریں گے؟ یہ سوال ہے مسلمانوں سے. کتنے مسلمان ملک ہیں، امام کہاں ضرور کریں گے؟ مکہ سیکیور ہے، سیکیورٹی ہے مکہ میں. اب آپ بولیں گے ہاں یہ تو امام ہے، امام کی تو مرضی. امام کو کیا ضرورت ہے سیکیورٹی کی؟ امام کو سیکیورٹی کی ضرورت امت کی وجہ سے. امام تو معلوم نہیں ہے. امت ہوگی تو امام آئے گا. مگر کربلا میں امام حسین کو ضرورت تھی نہیں. جو امام کو مانتا تھا وہ امام کے سامنے کھڑا ہوا اور تیر اپنے سینے پہ کھایا. امام کو نہیں لگا. امام زمانہ کو آپ کو سیکیورٹی دینی ہے. امام اکیلے تو نہیں لڑیں گے. اگر اکیلے ہی لڑنا ہے تو پھر اتنی دیر کیوں؟ اگر معجزہ ہی ہونا ہے تو پھر اتنے دیر کیوں لگا رہے؟ جب تک ہم تیار نہیں ہوں گے امام نہیں آئے گے. بس اپنے آپ کو تیار کریں. بس میں بہت زیادہ مزاحمی ہوتا مسلسل جو ہے وہ مجالس کا سلسلہ جو ہے جاری ساری ہے. گھڑی بھی بات ہوگا مجھے کہتی ٹائم میں تمہیں بتاؤں گی نہیں. اتنی آٹومیٹک ہے کہتی ہے کہ میں تمہیں ٹائم ہی نہیں بتاؤں گی. زیادہ محترم بس زندگی تھوڑی سی ہے. ساتھ میں امام دعا فرماتے ہیں پروردگار مجھے طولانی سجدے عطا کر. سجدے طولانی عطا کر. جوانی میں جو عبادت کی لذت ہے وہ زندگی میں نہیں ہے، بڑھاپے میں نہیں. جوان خدا کو بہت پسند ہے. وہ جوان کی جو رات کو خدا کی عبادت کرے، خدا کو راز و نیاز کرے، اس جوان کی ضرورت ہے. اگر ہم ویسے جوان ہو جائیں، اسے میں پہلے کئی دفعہ اس واقعے کو پڑھ چکا ہوں، صرف اس کی بار بار تکرار کرتا ہوں کہ شاید بات دل میں اتر جائے. آیت اللہ شمس الدین بھی بیان کرتے ہیں غالباً کاشان میں تبریز کے عالم دین تھے بہت بڑے. ان کے گھر میں بنائی کا کام یعنی ریکنسٹرکشن ہو رہی تھی. مزدور کام کر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک مزدور ایسا ہے جو جوان ہے، وہ مختلف ہے. جب کھانے کا وقت آتا ہے تو وہ پہلے نماز پڑھتا ہے. پہلے نماز پڑھتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جوان عام جوان نہیں. ایک دن سیڑھی منگائی کام کے لیے کرایہ پہ. سیڑھی دی اور سیڑھی لے کے اس کو کہا کہ واپس دے کر. وہ سیڑھی لے کر آیا تو بہت دیر ہو گئی. اسے پوچھا کہ اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ کہا سیڑھی بڑی تھی، دیوار گلی کی تنگ تھی، لوگوں کا گھر تھا. اگر تیزی سے جاتا تو سیڑھی دیواروں سے ٹکراتی. دیوار لوگوں کا حق ہے، آپ کو ناز ہے. تو یہ سمجھ گئے کہ یہ عام جوان نہیں ہے. کہا تمہاری کبھی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی؟ کہا ہاں. کچھ دن پہلے امام اسی شہر میں آئے ہوئے تھے. یعنی ایک جوان جب حق الناس کا، لوگوں کا حق ہے نا. اگر کسی کی ماں بہن جا رہی ہو اور آپ اس کو دیکھیں تو یہ لوگوں کا حق ہے، حق الناس ہے. کسی کے بارے میں آپ سوچتے ہیں غلط، حق الناس ہے. جب ہم اس لیول پہ اپنے آپ کو پاک کریں گے تب ہمیں امام نظر آئے گا. جس کی آنکھیں رات خدا کے لیے گریا کرے گی ان آنکھوں کو امام نظر آئے گا. جو بات کرنے پہلے دوسرے کا خیال رکھے گا اسے امام نظر آئے گا. کب تک میں اپنے عمل کی وجہ سے امام کو انتظار کروں گا؟ امام خوش ہوتے ہیں اگر انسان مومن کو خوش کرے. مومن کو خوش. ہم بعض اوقات دین کو تسبیحوں میں ڈھونڈتے ہیں، لمبی یہ نمازیں پڑھ لو، یہ پڑھو. دین اسباس ہے. دین ہمارے آسپاس. خدا کی خدائی یہی تو ہے. اگر مخلوق کا شکر نہیں کر سکتا تو خالق کا شکر کیسے کرے گا؟ رسول خدا فرماتے ہیں من ینفع الناس خیر الناس. تم میں سب سے بہترین وہ ہے کہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. کیا میری ذات سے فائدہ ہے؟ کیا میں دوسروں کو فائدہ دے رہا ہوں؟ کیا میرے ماں باپ مجھ سے راضی؟ میری بیوی مجھ سے راضی؟ میرے بچے مجھ سے راضی؟ میرے ہمسائے مجھ سے راضی؟ میرے کلیگ مجھ سے راضی؟ یہ پورا پیکج چاہیے تب امام آئے گا. میٹا ورڈز کا دور ہے. دنیا اب ورچوئل ہوتی جا رہی ہے.
دنیا زمین سے اٹھ کر پیکٹس میں ڈیٹا میں جا رہی ہے، وہاں ہم امام کے لیے کیا کریں گے؟ کیسے امام کے جانا؟ مطلب باتیں بہت ہیں لیکن کیا کریں؟ خلاصہ سمیٹو صرف ایک جملے میں، خدا کو بندے کی ضرورت ہے، بندگی کی 3 شرائط ہیں اور میری مجلس کا نام، پہلی خدا مالک ہے، میں مالک نہیں، کوئی بھی چیز، میری اپنی جان، میرا مال، میری اولاد، میرا مالک کون ہے؟ خدا۔ اب اگر مال دینا ہے وہ مالک ہے، اس کا مال ہے، مجھے جان دینی ہے وہ مالک ہے، اولاد دینی ہے، کربلا اسی مالکیت کو دکھا رہی ہے۔ جو کچھ کہا امام حسین نے خدا کو دے دیا، کیوں؟ کہا وہ مالک ہے۔ دوسرا، لمبی لمبی تدبیریں نہ کریں، آرزویں نہ رکھیں، کیوں؟ اصل مدبر پروردگار ہے۔ اپنی کوشش ہی کریں لیکن اصل پلانر پروردگار ہے، اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تیسرا اور آخری بندگی کی شرط، جو خدا نے حلال کیا ہے، واجب کیا ہے، اسے انجام دے، جو حرام ہے اسے چھوڑ دے، بس یہ 3 کام، جو یہ 3 کام کر لینا بس ہو گیا۔ ایسا ہی شخص امام کو چاہیے، ایسا شخص۔ مسجد نبوی مدینہ، بارش کے لیے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ بارش ہو رہی، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک حبشی غلام رخسار کو خاک پہ رکھے خدا سے کہہ رہا ہے پروردگار اگر بارش نہیں آئی میں اپنے رخسار کو نہیں اٹھاؤں گا۔ کہتا ہے جملے پورے نہیں ہوئے تو بارش آ گئی، اٹھا۔ میں نے کہا کون ہے یہ حبشی غلام؟ دیکھا کوچا بنی ہاشم، چھٹے امام کے جانوروں کو سنبھالنے والا غلام تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بندہ بناتے ہیں، امام بندگی کی طرف لینے آیا ہے۔ مجھے نہیں پتا بارہ میں کتنا آپ کو اس ہدف کی طرف لے کے جا سکا، پھر زندگی میں تو بہرحال آپ کے درمیان میں حاضر ہوں گے عزیزان محترم۔ 7ویں امام نے بھی شیعوں کے عذاب کو روکنے کے لیے اپنے اوپر تکلیفوں کو لیا، مصیبتوں کو لیا، زندان در زندان 14 سال اور آخری 4 سال متواتر زندان۔ جب پہلا زندان تھا نا، امام نے کہا پروردگار تیرا شکر گزار تو نے مجھے توفیق دی کہ میں تنہائی میں عبادت کروں، لیکن جب آخری زندان آیا تو امام کہتے ہیں خلصنی، مجھے آزاد کر دیا۔ کتنی مصیبتیں ہیں، کتنی سختیاں، تاریخ اور گہرے زندانوں میں امام کو رکھا گیا، اس کے اوپر امام کے اوپر ستم، اذیتیں، امام کے بدن کا گوشت ختم ہو چکا ہے، ہتھکڑیاں ہیں، بیڑیاں ہیں۔ چاہنے والوں نے کہا کہ ہمیں امام سے ملنا ہے، ہمیں نہیں سکتے۔ کہا ہاں ایک سوراخ ہے، اس سے دیکھ لو۔ سوراخ سے دیکھتے رہے، امام نظر نہیں آ رہا۔ کہا امام نظر نہیں آ رہا، کہا غور سے دیکھو، کہا ایک کپڑا رکھا ہوا ہے۔ امام اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کپڑا رکھا ہوا ہے۔ امام کے اس حالات میں امام کی بیٹیاں امام کا انتظار کر رہی ہیں، اچھی خاصی تعداد ہے امام کی اولاد کی۔ فاطمہ معصومہ کم کہ بی بی ہماری تسلیت کو قبول کرے، چھوٹی سی ہے، بابا جب سے گئے ہیں واپس نہیں آئے، اپنے بابا کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن بابا واپس نہیں آئے۔ خبر آئی، خبر بھی کیسے آئی؟ دیکھا بھائی امام رضا سیاہ رومال پہنے، بی بی سمجھ گئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا حضرت معصومہ، یقیناً آپ کو اپنے بابا کا بڑا دکھ ہے، آپ نے کئی سال سے اپنے بابا کو نہیں دیکھا، لیکن آپ نے اپنے بابا کے جنازے کو نہیں دیکھا۔ یہاں کربلا میں ایک اور بیٹی ہے جو یہ صبح سے دیکھ رہی ہے
کہ جو گیا واپس نہیں آیا. بھائی علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، بھائی قاسم گئے واپس، چچا عباس پانی لینے گئے، اور ایک چھوٹا بھائی جب میرا مولا اپنی ابا میں لپیٹ کے لایا، کہا بابا بھائی کو پانی مل گیا. آپ سوچیں اس بہن کی، اس بیٹی کی حالت کیا ہوگی. یا حضرت رسول، آپ تو جب کم پہنچی تھی نا، بعد میں لوگوں نے آپ کا استقبال کیا. یہ بچی ہاتھوں میں رسیاں، کوفہ اور شام، اور ستم یہ ہے کہ بابا کا سر نیزے پہ ہے. اللہ امام کو زہر دیا گیا، کہتے ہیں 2 یا 3 دن امام زندان میں تڑپتے رہے. زہر کی خاصیت یہ ہے کہ جب دیا جائے تو پیاس لگتی ہے. یقیناً امام کو پیاس لگی ہوگی، اور جب پیاس لگتی ہے تو پھر جد یاد آتے ہیں. ہو نہیں سکتا ہر امام نے اپنے آخری وقت میں اپنے جد کو یاد کیا، جد کو یاد کیا، پیاس کو یاد کیا. زہر اثر کر گیا، امام دنیا سے چلے گئے. امام کے بدن کو تابوت میں رکھ کر بغداد کے پل میں رکھا. مظلومیت سیدہ کی اولاد کہاں کہاں رولتی رہی، کہاں کہاں. ہم نے کیا کیا؟ یہ تو سیدہ کی اولاد ہے، بغداد کے پل پہ پڑی ہوئی ہے. مزدوروں نے آپ کے جنازے کو اٹھایا. اللہ اکبر. غربت امام قاسم. ہاں ذرا جنازہ اٹھا. امام اجازت امامت سے آئے، اپنے بابا کو غسل و کفن دیا. کاظمین جہاں ہے آج، وہاں پر امام کو دفنایا. مگر پھر بھی امام رضا کو پتا ہے کس پہ گریا کر رہے؟ امام حسین لا یوم یوم ابو عبداللہ. امام رضا آپ نے تو اپنے بابا کو غسل دیا، کفن دیا. ایک اور بیٹا 13 محرم کو آیا، اس کے اپنے ہاتھ میں ہتھکڑیاں اور بابا کا بدن 3 دن سے دشت کربلا میں پڑا ہوا ہے. ہاں سدھارن تبھی تو کہتے ہیں لا یہو کا باب، آپ جیسا ہے کسی کا دل نہیں ہے. سدھارن تم یہاں پھر امام موسیٰ کاظم کو دفنایا گیا. لوگ تھے وہاں، بنی اسد کا قبیلہ جنازوں کو اٹھا رہا ہے. امام آئے، امام نے کہا یہ اس کا وزن ہے، یہ اس کا وزن ہے، یہ اس کا وزن ہے. ایک طرف ایک بدن پڑا ہوا تھا، یہ چاہنے لگے. امام نے کہا نہیں، امام ہی امام کو دفنائے گا. بس حضرت امام سجاد کے لیے بڑا سخت تھا. ایسے تھوڑی امام ساری زندگی خون کے آنسو روتے رہے. جب اپنے بابا کے بدن پہ پہنچے، یہاں امام رضا نے اپنے بابا کو غسل دیا. یہاں کیسے تھے؟ کفن دیا. یہاں کہاں تھے؟ وہاں اٹھایا گیا جنازہ، بدن اٹھایا گیا. یہاں مقتل کہتا ہے امام نے اٹھایا نہیں، سمیٹا.
بدن اس حالت میں تھا، تیروں، تلواروں، نیزوں، لکڑیوں، پتھروں، گھوڑے کی ٹاپوں، اللہ سمیٹا یہ زہرا کی کمائی جسے چکیاں پیس کے پالا، یہ رسول کے دو سے پیغمبر پر چیکھنے والا سمیٹا اتارا، روح زمین کربلا میں رکھا، جب بدن قبر میں جاتا ہے کفن کے بند کھولے جاتے ہیں، یہاں کفن نہیں، چہرے کو قبلہ رخ کیا جاتا ہے۔ آئے سید سجاد اپنے بابا کے بدن کو دیکھ رہا ہے، کس کو کرے قبلہ رخ؟ سر تو ہے ہی نہیں، ہائے مظلومیت کٹی ہوئی رگوں کو قبلہ رخ کیا، مٹی ڈالی اٹھے، کہتے ہیں ٹوٹے ہوئے تیروں کو ہٹا رہا ہے، نیزوں میں